بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور ہمارے پیارے راج دلارو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے والدین تو ہم دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ میں ہوں آسیہ قادری، راج دلارا یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ماں کا مقام اور اس کے ساتھ حسن سلوک۔ ناظرین، یوں تو اولاد کے لیے ماں اور باپ دونوں ہی نہایت اہمیت رکھتے ہیں، دونوں کا بہت مقام و مرتبہ ہے، دونوں کی بہت اہمیت ہے، لیکن بچوں کی پرورش اور نگہداشت میں ماں کا کردار بے بدل اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ قدرت نے اس میں ممتا کی کتنا بڑا خزانہ بھر دیا ہے کہ وہ اپنے بچے کی زندگی، اس کی صحت اور تندرستی کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگانے سے گریز نہیں کرتی۔ ماں کی ممتا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا، اپنی شفقت کا ایک بے انتہا حصہ، ایک وافر حصہ رکھ دیا ہے۔ کسی نے کہا کہ عرش پر خدا اور فرش پر ماں، یعنی اللہ رب العزت کی مہربانیاں، اللہ تعالیٰ کا احسان، اس کا کرم، اس کے لطف و کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کے کسی فعل کو ہم کسی چیز کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے، مثال نہیں دے سکتے، لیکن بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے، ایک بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ 70 ماؤں کے پیار کو ملائیں تو اللہ اپنے ایک بندے سے اتنا پیار کرتا ہے۔ یعنی ایک مثال دی جا رہی ہے ماں کی ممتا اور اس کی محبت اور شفقت کے ساتھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں کی محبت اور اس کے اندر جو شفقت کا پہلو ہے وہ کس قدر زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَوَصِّينَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کے والدین کے بارے میں نیکی کی تاکید کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو والدین کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی، یعنی والدین کے، ماں باپ کے دونوں کے حقوق ادا کرنے پر بارہا زور دیا ہے، بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ جب تک وہ زندہ ہیں ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ یہ ایک اجمالی حکم تھا۔ اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ ماں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، حملتہ امہ وہنًا علی وہن، کہ جیسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں اسے اٹھائے رکھتی ہے، اس کا بوجھ برداشت کرتی ہے۔ وہنًا علی وہن میں تکرار لفظی ہے، حالانکہ یہاں پر صرف وہنا کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا، اور لفظوں کی تکرار اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے انسان ذرا غور تو کر، اپنے دھیان کی آنکھ کھول، دیکھ کہ کس طرح تیری ماں نے جان لیوا مشقت سے تیرے وجود کا بوجھ اٹھائے پھرتی رہی، اور پے در پے تھکن اور درماندگی کے اثرات اس پر طاری ہوتے رہے، لیکن وہ انہیں خندہ پیشانی سے خوش دلی کے ساتھ برداشت کرتی رہی، بغیر کسی حزن و ملال کے، بغیر غمزدہ ہوئے، بغیر شکوہ و شکایت کے۔ ذرا غور کریں، ذرا سوچیں کہ کیسی موسم سرما کی کڑاکے کی سرد راتوں میں وہ بچے کو پیشاب والی گیلی جگہ سے خشک بستر پر لٹاتی ہے اور خود گیلے بستر پر لیٹنے کو ترجیح دیتی ہے۔ وہ بچے کی راحت پر، بچے کے آرام و سکون کے لیے خود بے آرامی میں مبتلا ہونا تو گوارا کر لیتی ہے، لیکن بچے کو ذرا برابر تکلیف اسے غمزدہ کر دیتی ہے، اسے دکھی کر دیتی ہے۔ یہ ماں ہی ہے کہ جو وضع حمل سے لے کر ولادت تک کا عرصہ ایک ناقابل بیان حد تک اذیت اور کرب اور تکلیف کے ساتھ گزارتی ہے۔ یہ تمام عرصہ اس کے لیے ایک بے یقینی کا عرصہ ہوتا ہے کہ وہ وجود جو اس کے پیٹ میں جنم لے رہا ہے، جس کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، صرف یہ احساس کہ میرے بدن میں، میرے وجود میں ایک زندگی جنم لے رہی ہے، ایک اللہ کی مخلوق پیدا ہو رہی ہے، اور تو وہ اپنے بچے کے لیے ہی اس کا جینا ہے، بچے کے لیے اس کا مرنا ہے، بچے کے لیے وہ کھاتی ہے، بچے کے لیے وہ پیتی ہے، بچے کے لیے وہ سوتی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر لمحے اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کھاؤں
پیوں وہ میرے بچے کی صحت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو گویا وہ اس نے بغیر دیکھے جس بچے کے لیے وہ ہلکان ہو رہی ہے، اس کا خون خشک ہوتا جا رہا ہے، اور ان تمام پریشانیوں سے دوچار ہو کر وہ بار بار تھکن سے گزرتی بھی ہے، مگر راتوں کو جاگتی بھی ہے، مگر وہ شکوہ نہیں کرتی۔ جب 9 ماہ کی تکلیف اٹھانے کے بعد اس کا نونہال اس جہان میں آنکھ کھولتا ہے تو پھر ماں کو اس کی پرورش کی فکر ستانے لگتی ہے۔ قرآن کریم نے پہلے 2 سالوں کے بعد از ولادت کے دور کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور جس کا دودھ چھوٹنا بھی 2 سال میں ہے۔ یعنی ماں اپنے آرام کی پرواہ کیے بغیر اور اپنے ہر قسم کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر نومولود بچے کو اپنی چھاتی سے طاقت بخش دودھ پلاتی ہے۔ وہ اپنا خون جو دودھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس کا آخری قطرہ تک نچوڑ کر اسے پلاتی ہے۔ گویا وہ اپنی جان کے عوض ایک دوسری جان کو پالنے لگتی ہے جو کبھی اس کے وجود کا حصہ تھا، اب اسے ایک الگ وجود کی صورت میں پرورش پانے کے عمل سے گزرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سورۃ الاحقاف میں آیت نمبر 15 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف سے جنا، اور اس کا پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چھوٹنا یعنی زمانہ حمل اور رضاع 30 ماہ پر مشتمل ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کرنے والے صحابی سے فرمایا، تیری ماں کا۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کا۔ وہ صحابی عرض کرنے لگا کہ آقا یہ تو ٹھیک ہے، مگر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی یہی ارشاد فرمایا، تیری ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد جب صحابی نے چوتھی بار سوال دہرایا تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد تیرے باپ کا حق ہے۔ ارشاد نبوی کی روشنی میں ماں کے حقوق باپ سے 3 درجہ زیادہ ہیں، اور باپ کا حق ماں کے بعد 4تھے درجے پر آتا ہے۔ ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کرنے کی خواہش رکھتا ہوں لیکن اس کی طاقت نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے، کوئی حیات ہے؟ صحابی نے عرض کیا کہ میری ماں زندہ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا، جاؤ اپنی ماں کی خدمت بجا لاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ کہ اس سے تمہیں حج کا ثواب ملے گا، عمرے کا ثواب بھی ملے گا اور جہاد کا بھی۔ صحابی نے تو فقط جہاد کی بات کی تھی، مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزیں بیان فرما دی کہ اگر تم ماں کی خدمت کی توفیق حاصل کر لے گا تو اس سے تجھے جو اجر و ثواب ملے گا وہ حج، عمرہ اور جہاد تینوں کو برابر ہوگا۔ اصل میں اس مسئلے کا استبات ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ ضعیف ہوں یا بیمار ہوں اور جوان اولاد کے سوا ان کی خدمت اور دیکھ بھال کرنے والا اور کوئی نہ ہو تو حج، عمرہ یا جہاد پر جانے کی بجائے انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کو ہی مقدم جاننا چاہیے۔ احادیث میں ایک روایت بیان ہوئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کیا، میں آپ کے ساتھ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے دریافت کیا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اپنی ماں کی خدمت کر۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ مرحمت نہیں فرمائی، لہٰذا میں نے کئی بار عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، جا کر اپنی ماں کے قدموں کو تھام لو، جنت مل جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا،
الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک واقعہ آپ سے بیان کرتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہاں پر وہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے گئے، ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا، اے موسیٰ اب سنبھل کے آنا۔ حضرت موسیٰ گھبرا گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا کہ سنبھل کے آنا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تم کوہ طور پر ہم سے باتیں کرنے کے لیے آتے تھے تو تمہاری ماں سجدے میں گر جاتی تھی اور ہم سے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ میرا بیٹا بڑا کمزور ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی بھول چوک ہو جائے تو اسے معاف کر دینا، اور ہم تمہاری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے تمہاری کمزوری اور تمہاری بھول چوک کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے، درگزر کر دیا کرتے تھے، لیکن اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ اب تمہارے پیچھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے والے نہیں رہے، اب تم کو خود ہی سنبھل کر آنا ہے۔ ناظرین، ایک بڑا ہی اہم واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی بہت بڑے عاشق رسول اور جید تابعین میں سے تھے، ان کو بہت بڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کے ساتھ انہیں والہانہ عشق و محبت اور ان کے ساتھ ان کا جنون کی حد تک عشق تھا۔ ایک بار وہ عاشق زار اپنی ماں کی اجازت سے شوق دید سے سرشار ہو کر اپنے آقا کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے، لیکن ماں کا حکم تھا کہ اگر حضور گھر میں تشریف فرما ہوں تو مل لینا اور نہ ہوں تو پھر انتظار نہ کرنا اور واپس پلٹ آنا۔ اتفاق کی بات تھی کہ جب اویس در دولت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے کہیں دور تشریف لے جا چکے تھے، چنانچہ وہ محبوب کے نام پر یہ پیغام چھوڑ کر واپس لوٹ آئے کہ آپ کا اویس زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا، مگر چونکہ ماں کی طرف سے انتظار کی اجازت نہ تھی اس لیے بغیر ملاقات کے لوٹ کر جا رہا ہوں۔ ذرا غور کیجئے کہ عاشق ہو اویس کرنی جیسا، اور اگر وہ چند لمحے اور انتظار کر لیتے تو وہ جو اتنی دور سے یمن سے آئے تھے، سینکڑوں میل کا سفر کر کے آئے تھے، اور اگر وہ چند لمحے اور توقف کرتے، انتظار کرتے تو انہیں دیدار بھی نصیب ہو جاتا، مگر چونکہ ماں کا حکم تھا کہ اگر نہ ملیں تو بغیر انتظار کے پلٹ آنا، اس لیے ماں کے حکم کے آگے بلا چونو چرا سر تسلیم خم کر دیا اور واپس چلے آئے۔ مگر یاد رہے کہ یہ وہی اویس کرنی ہے جن کو وہ شان ملی، وہ مقام ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس میرے عاشق کی دعا سے میری امت کا ایک کثیر حصہ بخشا جائے گا۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ماں کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، کیا شان عطا فرمائی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کیا شان اور کیا مقام اللہ تعالیٰ نے ماں کو عطا فرمایا ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہ جن کو پیرانے پیر اور بڑے پیر صاحب اور 11ویں والے پیر کا لقب دیا جاتا ہے، جب آپ چھوٹے تھے، لڑک پن کا زمانہ تھا، ایک بار آپ کی والدہ محترمہ نے رات کو انہیں آواز دی اور پانی مانگا۔ آپ اٹھے، جا کر دیکھا تو گھڑا خالی تھا۔ اس زمانے میں گھر گھر نل اور پائپ تو ہوتے نہیں تھے، پانی کنووں سے نکال کر استعمال کیا جاتا تھا، کنویں بھی ہر گھر میں نہیں تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھڑا اٹھایا اور پانی لینے کنویں پر چلے گئے، وہاں سے پانی لے کر آئے، کٹورے میں پانی بھر کر والدہ صاحبہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ والدہ صاحبہ سو گئی ہیں۔ ان کے دل میں اپنی والدہ کا اتنا ادب و احترام تھا کہ انہوں نے ان کی نیند خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ پانی کا کٹورا لیے وہیں والدہ صاحبہ کے سرہانے کھڑے رہے اور انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب ان کی والدہ صاحبہ کی آنکھ کھلی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے سرہانے کھڑا دیکھا تو بہت حیران ہوئی۔ جب یاد آیا کہ رات سونے سے
سے پہلے انہوں نے پانی مانگا تھا اور بیٹا ساری رات پانی کا کٹورا لیے سرانے کھڑا رہا تو انہیں اپنے بیٹے پر بہت پیار آیا، انہیں سینے سے لگا کر خوب پیار کیا اور دعائیں دی کہ اے اللہ تو اس نیک اور سعادت مند بیٹے کو بہت بڑا آدمی بنا دے۔ ماں کے دل سے نکلی ہی دعا نے بڑے پیر صاحب کو ان لوگوں میں شامل کر دیا جن کے نام صدیوں بعد بھی احترام اور عزت کے ساتھ لیے جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، آپ نے دیکھا سنا کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، خاص طور پر والدہ کا کیا مقام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ماں کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنے والدین کی خدمت کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بہت ہی بد نصیب اور محروم ہے وہ شخص جنہیں بوڑھے والدین ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بنے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ کی اجازت چاہتی ہوں۔ آپ کو اگر ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔